بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ثاقب ڈیجیٹل میڈیا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویلاگ کے اندر دو چیزوں کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ایک تو آج عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر نیب کی ٹیم نے وزٹ کیا، اس کی وجوہات کیا ہے میں وہ بتا دوں، اور اس میں ان کا مقصد کیا تھا نیب کی ٹیم کا وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اور دوسرا، آج ایک صحافی ہیں اسلام آباد کے طیب گوندل صاحب، ان کے اوپر بظاہر کوئی احتجاج کیا گیا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے۔ تھوڑی سی تفصیل وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور صحافیوں کو بھی کنڈکٹ کس طرح اپنے کے اوپر ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے، تھوڑی سی اس پہ بھی بات کریں گے۔ بہرحال یہ جی نوٹس ہے، اور یہ ایڈریس اور وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں، یہ ایک نیب کی ٹیم عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پہ گئی تھی، اور ان کا مقصد تھا کہ یہ نوٹس سرو کرنا اور سگنیچر لینا۔ اور یہ نوٹس جس کی کاپی میرے پاس پہنچی ہے، یہ ہے ٹو مسز بشرا عمران، وائف آف عمران خان، ریزیڈنٹ آف خان ہاؤس، بنی گالہ، چک شہزاد، اسلام آباد۔ یہ جو ایڈریس اوپر دیا گیا ہے اس کے اوپر 17 فروری 2023 کا نوٹس ہے یہ، اور آج سرو کیا گیا کیونکہ پرسنلی سائن کروانے تھے۔ اور کس نے یہ ریسیو کیا ہے؟ یہ عمران خان صاحب کے وکیل نے ریسیو کیا ہے نوٹس۔ اچھا جی، سبجیکٹ کیا ہے اس کا؟ کال اپ نوٹس ٹو دا پرسن acquainted with the facts of the case US 19 of NAO 1999 as amendment by NAB Act 2022 inquiry against holders of the public اچھا جی، inquiry against public office holders اور others regarding misuse of authority، طاقت کا غلط استعمال اور criminal breach، مجرمانہ breach of trust and illegal gain in selling gifted state assets، اور ریاست کو جو تحائف ملے تھے وہ غیر قانونی طریقے سے بیچنے اور رکھنے کی انکوائری ہے، اور اس کے اوپر نیب نے بلایا۔ یہ نوٹس بھیجا گیا جی، محمد فیصل قریشی صاحب ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر اسٹاف فار ڈی جی نیب۔ یہ محمد فیصل قریشی صاحب کی جانب سے بشرا بی بی کو نوٹس بھیجا گیا ہے۔ اب اس نوٹس کے اندر سوال ہے، ان سوالوں کا کہا گیا ہے کہ یہ آپ نے جواب لے کے آنے ہیں۔ 9 مارچ کو آپ کو پتہ ہے بلایا گیا ہے نیب کے دفتر میں بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو۔ یہ 3-4 سوال دیے گئے ہیں۔ ایک رولیکس لیڈیز واچ، رسٹ واچ ہے جی، نمبر SYS C9MO7486 5865A5P5 آسٹر پرپیچول M۔ اور دوسرا ہے جی 1 باکس کنٹیننگ، ایک اور جو دوسری چیز یا آئٹم ہے جس کے بارے میں پوچھ رہا ہے نیب، وہ ہے جی کہ 1 باکس کنٹیننگ لاکٹ وتھ چین، گولڈ اور ڈائمنڈ کا چین اور لاکٹ ہے، اور اس کے آگے ہے ساتھ بریسلٹ ہے، اور امیر آف قطر نے دی تھی، یہ 28/6/2019 کو قطری امیر نے دیا تھا، یہ وہ ہے۔ آگے ہے جی 1 باکس کنٹیننگ 1 نیکلس، 1 بریسلٹ، 1 رنگ اینڈ پیئر آف ایئر رنگس پریزنٹڈ بائی کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ ڈیٹڈ 18/9/2020۔ اب یہ تیسری آئٹم کے اندر ہے جی، اس میں بھی کوئی نیکلس ہے، بریسلٹ ہے، گھڑی ہے، رنگ ہے، اور ایئر رنگز کا سیٹ ہے وہ ہے، اور یہ دیا تھا محمد بن سلمان صاحب نے 18/9/2020 کو۔ آگے آئٹم پھر ایک ہے جی 1 باکس کنٹیننگ 1 نیکلس، 1 پیئر آف ایئر رنگز، 1 رنگ اینڈ 1 بریسلٹ پریزنٹڈ بائی کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ ڈیٹڈ۔ یہ پھر ایک اور باکس ہے جو کراؤن پرنس نے ہی دیا ہوا ہے، محمد بن سلمان نے 21/5/2021 کو یہ دیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر لکھا گیا یہ ہے کہ آپ نے انلیگلی یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اب اس کے اندر 2 چیزیں ہوں گی، مجھے اس کی ڈیٹیل، کیونکہ جو اس کے اندر خط کے اندر ہے جو نوٹس ہے اس کے اندر تو وہ ڈیٹیل نہیں دی گئی، لیکن بظاہر یہ ہوگا کہ یہ چیزیں ان کے اوپر الزام یہ ہوگا خان صاحب کے اوپر، ان کی بیگم کے اوپر، کہ آپ نے پیسے جمع کرائے بغیر یا ریکارڈ میں لائے بغیر یہ چیزیں رکھ لی ہیں، کچھ اس قسم کا ہوگا، کیونکہ بریچ آف اتھارٹی ہے، اس میں مس یوز آف اتھارٹی ہے، کرمنل بریچ ہے آف ٹرسٹ اینڈ انلیگل گین آف سیلنگ گفٹڈ اسٹیٹ ایسٹس ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیے اب نیب کی انکوائری ہے، نیب کی انکوائریز میں سے آگے بھی کتنی کی انکوائریز کر چکے ہیں، یہ جن کے اوپر باقاعدہ ثابت ہوا تھا، جن کے اوپر پتہ تھا کہ یہ انلیگل مینز کے بنائے ہوئے پیسے ہیں، وہ لوگ آج دندناتے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ انکوائری کا نوٹس بھیج دینا، اور اس کو فردر اس میں گھسیٹنا اس نوٹس کو اور اس کیس کو، مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر بظاہر تو آئین وغیرہ تو اس ٹائم پہ معطل ہوا پڑا ہے نا، سو اتنی مجھے کوئی پریشانی ہے، مجھے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی کہ اگر میں کہوں کہ جی اس کیس کے اوپر بار بار پیشیاں، بار بار انکوائریاں کی جاتی ہیں۔ پرپس کیا ہے؟ سیاسی وکٹمائزیشن ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے ابھی ریسنٹلی ریزائن دیا ہے۔
تو ان سے کیا مقاصد لیے جانے چاہ رہے تھے، موجودہ حکومت کیا لینا چاہ رہی تھی، وہ آپ کے سامنے آ گیا ہوا ہے. اس پہ مجھے ذرا ڈیٹیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب. بہرحال یہ 4 سوال ہیں جی، اور یہ کہا گیا ہے یو آر دیئر فار ریکویسٹڈ ٹو جوائن دا انکوائری پروسیڈنگ بفور دا کمیٹی، اور نیب کی اور پلس راولپنڈی پلس اسلام آباد سیوک سینٹر G4 اسلام آباد ایٹ 2:30 بجے بلایا گیا 9 تاریخ کو جی، 9 مارچ کو 2:30 بجے بلایا گیا ہے. محمد فیصل قریشی صاحب نے یہ نوٹس بھیجا ہے اور اس کے اندر ان کو پیش ہونا ہے. بہرحال یہ 4 چیزیں میں پھر سے ایک بار بتا دوں. رولیکس لیڈیز واچ ایک باکس ہے، سیکنڈ آئٹم انہوں نے دی ہے جو ایک باکس ہے جس کے اندر چین ہے، کوئی لاکٹ ہے گولڈ کا اور ڈائمنڈ کا، 2 اس کے اندر رنگز ہیں گولڈ اینڈ ڈائمنڈ، 2 بریسلیٹس ہیں گولڈ اینڈ ڈائمنڈ، قطری امیر نے دیا تھا. آگے ایک باکس ہے کنٹیننگ 1 نیکلس، 1 بریسلیٹ، 1 رنگ اینڈ پیئر آف ایئر رنگز پریزنٹڈ بائی کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ ڈیٹڈ 18/9/2020. اور آگے پھر ایک دوبارہ کراؤن پرنس نے 2021 میں 21/5/2021 کو دیا باکس، اس میں بھی ایئر رنگ ہے، نیکلس ہے، رنگ ہے اور ایک بریسلیٹ ہے محمد بن سلمان صاحب نے دیا ہے. تو 2 تحائف یہ ہیں اور ایک جو ہے وہ 2 تحائف یہ اور 2 تحائف جو ہیں وہ قطری امیر کے. اس طرح کر کے یہ 4 سوال ہیں جن کے جواب مانگے گئے. اب اینڈ کے اندر مجھے تھوڑی سی تفصیل کے اوپر بات کرنی ہے کہ جی ایک طیب گوندل صاحب ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، اسلام آباد میں کام کرتے ہیں، اسلام آباد پنڈی میں. تو مجھے بتایا یہ گیا تھوڑی دیر پہلے، ہمارے ایک دوست ہیں رضی طاہر صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا تو پھر میں نے اس کے بعد تھوڑی سی انفارمیشن لی. سمابیہ طاہر صاحبہ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے باقی لیڈران بھی آج پنڈی میں آپ کو پتہ ہے گرفتاریاں دینے کے لیے جمع تھے. تو وہاں پر یہ طیب گوندل نے کچھ سوال پوچھے اور سوال غالباً کچھ مشکل یا ٹف یا مزاج کے مطابق نہیں ہوں گے، وہ سوال پوچھ لیے. تو اس کے اوپر وہاں پر کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، انہوں نے کپڑے شپڑے پھاڑ دیے گئے ہیں، ان کو دھکے شکے مارے گئے ہیں، تھپڑ شپڑ مارے گئے. تو اس کے بعد وہ چلے گئے پولیس اسٹیشن میں اور پولیس اسٹیشن میں جا کے انہوں نے FIR کروا دیا ہے. اس کے بعد وہ اپنا میڈیکل کروا رہے ہیں ہاسپٹل سے اور اس کے بعد FIR کو فردر پرسو کیا جائے گا. اس میں 2 چیزیں ہیں، میں ہمیشہ سے اس چیز کے اوپر بڑا متفق ہوں کہ آپ نواز شریف صاحب کے جلسے کے اندر جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریم کے پاپا چور ہیں. آپ یہ نعرہ نہیں لگا سکتے. اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ کی پٹائی فرض ہو جاتی ہے اور ان کو آپ کو پیٹنا چاہیے ان لوگوں کو. اسی طرح آپ عمران خان صاحب کے جلسے کے اندر جا کر عمران خان صاحب کے خلاف نعرہ نہیں لگا سکتے گھڑی چور کا یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی. اگر آپ جا کر یہ حرکت کریں گے تو آپ خود پٹائی فرض ہو جاتی ہے آپ کے اوپر. یہ تو ہے ایک اینگل پولیٹیکل ورکر کے لیے. اسی طرح صحافی کو بھی وہ سوال نہیں کرنا چاہیے جو آپ کو پتہ ہو کہ پروپوگنڈا ہے، غلط ہے اور اس کے اوپر آپ خود اپنی جان رسک میں ڈالتے ہو. تو وہ سوال آپ کو کراؤڈ کے اندر، موب کے اندر جا کر بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں اس کے اوپر بہت کلیئر ہوں. اس میں ڈرپوک ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. اس میں اخلاقیات کی بات ہے، بنیادی اخلاقیات کی بات ہے کہ بنیادی اخلاقیات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. بہرحال طیب کے ساتھ جو ہوا آئی کنڈیم دیٹ، آئی اسٹینڈ بائی دیٹ. ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے جرنلسٹ ہیں، میں بالکل ان کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. لیکن سمابیہ طاہر صاحبہ ممبر رہی ہوئی ہیں، پارلیمنٹیرین رہی ہوئی ہیں، آپ کے یہاں پر ہوتے ہوئے، آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بچے کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اور آپ کھڑی وہاں دیکھ رہی تھی. تو دیٹ واز رانگ. بظاہر یہ بھی ایک طرف سے الیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ سمابیہ طاہر اور ان کے لوگوں کی طرف سے ایک آڈیو سنی ہے میں نے اس کے اندر کہ جی کوئی ہراسانی یا ہراسمنٹ کا کوئی ایشو اینڈ آل دیٹ. بہرحال اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے اور جماعتی لیول پہ ہونی چاہیے. تحریک انصاف کو، جو آپ کا میڈیا مینجمنٹ ونگ یا میڈیا کے جو مینج کرتے ہیں لوگ، آپ تمام لوگوں کو اس کے اوپر تھوڑا سا انکوائر کرنا چاہیے اور طیب سے مل کر یو شوڈ کنسول ہم اور آپ کو تھوڑا سا داد رسی یا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. میں طیب گوندل صاحب کا ویژن اپلوڈ کر چکا تھا تو ایک ٹویٹ دیکھ کر میری عادی صاحب نے، جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہے طیب گوندل صاحب کی، انہوں نے بھی اپنا ویژن مجھے دینا چاہا تو ان کا ویژن میں اس ویڈیو میں ساتھ لگا رہا ہوں. لہٰذا تاکہ آپ کو طیب کا ویژن جو تھا پہلے میں لگا چکا تھا، اب میں دوبارہ سے ایڈٹ کر کے آگے ویڈیو لگا کر دوبارہ سے اپلوڈ کر رہا ہوں. یہ عادی صاحب ہیں جن سے طیب گوندل صاحب کی لڑائی ہوئی ہے، ان کا ویژن کیا ہے وہ بھی آپ لوگ سن رہے ہیں. رائے بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہو؟ رائے بھائی ہم لوگ جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اس لڑکی کی ہماری ٹیم کے ایک ممبر کے ساتھ ٹکر ہو گئی اور اس کے موبائل کے ساتھ لگ گیا. تو اس نے کہا میرا موبائل توڑنا ہوا. تو ہماری ٹیم کے ممبر کی جواب میں یہ تھا کہ میں کیوں توڑوں گا آپ کا موبائل، ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں پاگل ہوں. اس لڑکی نے کہا، ہماری ٹیم کے ممبر نے. تو اس نے آگے سے کہا جیسے CM جا رہی ہے سمابیہ، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے پروٹوکول کے لیے نا کتے رکھے ہوئے ہیں. ہم صرف 2 ہی لڑکے ہیں آپا کے ساتھ جو آگے پیچھے موو کرتے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں،
ठीक है। उसके बाद मैंने छुड़ाने की कोशिश की, उसने मुझ पे भी वार किए और उसके बाद फिर हमने जो है ना उनको सिर्फ मैंने उसको साइड पे करके फिर भी समझाते रहे। आपा तो उसको कह रहे हैं कि ना करो, आप किस तरह की बात कर रहे हो। हम थोड़ा सा आगे जाके ये फिर मुड़ा है, और जब फिर मुड़ा है तो उसके बाद हमारी लड़ाई हुई। और देखना मेरे ये निशान लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि आपने रीट्वीट कर दिया, तो मैं आपको समझाने के लिए कि यानी ये चीज़ हुआ है मेरे साथ, ठीक है। और एक साइड से तो वो कुछ भी कह सकते हैं, पर दूसरी साइड से कहानी ये है।